ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں. فیض سے کیا مراد ہے اور حصول فیض کی بنیادی شرط کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے برخوردار کہ گزرتے وقت کے ساتھ الفاظ اپنے مفاہیم بدلتے رہتے ہیں. یوں لوگوں کی فکر تبدیل ہوتی ہے تو الفاظ کو نئے نئے معنی کا جامہ پہنایا جاتا ہے. ان کی حقیقت اور ہوتی ہے، بن وہ کچھ سے کچھ جاتے ہیں. فیض کا مفہوم تو ہے فائدہ، نفع، صحیح، لیکن ایک خاص نفع مراد ہے اس سے. جو بات بھی کسی بھی فرد کے منہ سے نکلتی ہے، ہر لفظ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے. ایک جملہ ہم سنتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سماعت تو کانوں نے کی، تجزیہ اس کا دماغ نے کیا، خوش دل ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایک لفظ ہم سنتے ہیں، طبیعت بھڑک اٹھتی ہے. سنا کانوں نے، تجزیہ دماغ نے کیا، آگ دل میں لگ گئی. یہ جو دل پہ وارد ہوتی ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. صحیح. اب الفاظ ہوں، عام آدمی کے تو اثر رکھتے ہیں، الفاظ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سبحان اللہ، سبحان کتنے اللہ. اثر ہوگا ان میں. پھر الفاظ ہوں قرآن حکیم کے، اللہ کے ذاتی ارشادات ہوں، بے شک. اس کا کتنا اثر ہونا چاہیے. تو یہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے لیا، اس کے دو رخ ہیں. ایک اس کا وہ تأثر جو الفاظ و حروف میں ہے، ایک وہ جو اندر کیفیت مقید ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے اب شک. الفاظ و حروف تو سیاہی سے قلم نے کاغذ کے دامن پہ بکھیر دیے، جس تک پہنچے اسے ہم عالم، اہل علم، علماء، بڑا درجہ ہے ان کا الحمدللہ. علماء ہی وہ نہریں ہیں، وہ ذرائع ہیں جن سے عوام تک احکام شریعت پہنچتے ہیں. لیکن ان کے اندر جو کیفیت ہے وہ یوں نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ لینا دلوں کا کام ہے. اب جو لوگ حضور کی مجلس میں براہ راست شمس نبوت کے روبرو تھے، جتنے سامنے آئے ستارے ہو گئے، وہ سارے صحابی کیوں ہو گئے؟ اسی فیض کی وجہ سے. روبرو جو کیفیت ان کے دل میں آئی، وہ اس درجے کو سبحان پہنچ اللہ، گئے. بالکل ٹھیک. اب آگے تابعین، تبع تابعین تک یہ تسلسل ہے. ہر تابعی بھی صاحب بصیرت بھی تھا، صاحب بصارت بھی تھا، علوم کے ظاہر کو بھی جانتا تھا، اس کے پاس فیض بھی تھا. ہر تبع تابعی جو ہے اس میں بھی یہی برکت تھی کہ علوم کے ظاہر احکام کو بھی ان کیفیات کا بھی امین تھا. اسی لیے ارشادات رسالت میں سے یہ ارشاد عالی ہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد. یعنی تمام جتنے کائنات گزری ہے، ان تین زمانوں کا ثانی کوئی زمانہ نہیں. اس لیے کہ اس میں وہ لوگ تھے جن کے پاس حروف و الفاظ بھی تھے، کیفیات بھی تھی. صحیح. پھر بعد میں دو طبقے بن گئے. ایک طبقہ جس نے الفاظ و حروف اور ان کے معنی پہ قناعت کی، اس پر عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا، اس کی حفاظت کی، یہ اہل علم کا طبقہ. انہیں ہم علماء ظواہر کہتے ہیں. الحمدللہ یہ بھی روشنی کے مینار ہیں، دین کے پہنچانے کا سبب ہے، بڑا درجہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے ہمت کی، الفاظ کے ساتھ کیفیات بھی اخذ کی. کیفیات جو ہیں وہ زبانی سن کر نہیں آتی،
دیکھ کر پڑھی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی، دلوں سے دلوں کو لینی پڑتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا دماغ اطاعت کرے، آپ کی آنکھ اطاعت کرے، آپ کا ہاتھ اطاعت کرے، الفاظ ہی لے گا۔ دل کے تابع ہو جائے تو وہ برکات لے گا۔ بے شک، وہ کیفیات جو دلوں سے لیتا ہے، عرف شریعت میں اسے فیض کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے معنی بدل دیے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے بعد بہت سے ٹرک ہیں، اس پر اس نے لکھا ہوا ہے ٹرانسپورٹ کا نام ہی ہے فیضان اقبا، یعنی سلطان بہو رحمۃ اللہ کا یہ فیضان ہے۔ تو یہ جو کافروں کے پاس ٹرینیں اور ہوائی جہازوں کی ٹرانسپورٹ ہے، وہ کس کا فیض ہے؟ صحیح، وہ تو اقبا کو نہیں مانتے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ دنیا کو فیض کہنا یہ فضول بات ہے۔ صحیح، فیض ان کیفیات کا نام ہے سبحان اللہ، جو کسی اللہ کے بندے سے اس کے دل میں ہوں۔ پہلی شرط تو یہ کہ اس کے دل میں ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے اپنے گزارے کے لیے، دوسرے کو دے نہیں پاتے۔ وہ اس قابل بھی ہو کہ وہ نعمت آگے عطا بھی کر سکتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اس کے دل کے ساتھ یکجاں ہو کر، یکجان ہو کر وہاں سے کچھ اخذ کر سکے، تو یہ فیض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر انہیں علماء باطن یا ولی اللہ یا اہل اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ کہ اس کی برکت سے میری اولاد ہو گئی، میری بیماری چلی گئی، مجھے یہ تو کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ صحیح، وہ فیض کس بات؟ مطلب یہ فیض کے زمرے میں نہیں آتی ہیں چیزیں۔ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ کریم نے ہر انسان کا جو لکھا ہے اسے پہنچا رہا ہے۔ وہ اپنا ذمہ داری جو اس نے لی تھی وہ پوری کر رہا ہے۔ جو انسان کے ذمہ ہے پوری کرے نہ کرے حساب ہو جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، محاسبہ ہی اس بات کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم اچھا، اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں صاحب کے پاس گئے اور ہمیں وہاں سے یہ فیض ملا اور ہم بہت رزق کے اعتبار سے کھلا رزق آنا، تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی فیض نوشتہ تقدیر بدل سکتا؟ اللہ کے سب سے قریب تر مخلوق میں سے انبیاء ہوتے ہیں۔ شہید ہوئے، بیمار ہوئے، تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ سب سے بلند ترین مقام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بانڈ کی چارپائی یا ننگی چٹائی پر ہر بسر کر گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اگر یہ فیض ہوتا تو ساری دولت حضور کے حضور قدموں کے میں قدموں میں، بے شک، بے شک، بالکل ٹھیک ہے، یہ تقسیم ہے اللہ کی۔ سبحان اللہ، بہت دے سبحان اللہ، کم دے، جتنا کسی کو رزق دیتا ہے اتنا اس کا امتحان بڑھتا جاتا ہے کہ وہ کیسے خرچ کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، دینے والے کو بھی یاد کرتا ہے نہیں کرتا۔ یہ فیض نہیں ہے، یہ آزمائش۔ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو حصول فیض کے لیے جو اصل میں فیض ہے، اس کے حصول کے لیے اس کیا کو کرنا؟ جاننا، سمجھنا، اس کی طلب پیدا کرنا، دل زندہ پیدا کرنا، دلوں کو دلوں کے قدموں میں رکھنا، پھر جا کر بات بنتی۔ صحیح، تو وہ تو اب وہ ہمتیں نہ رہیں، وہ طلب نہ رہی، وہ شوق نہ رہا۔ دنیا میں نئی نئی چیزیں، گلکاریاں، ظاہری حسن و رنگ آ گیا، ہم اس میں مصروف ہو گئے، کھو گئے۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز۔ بالکل ٹھیک، ظاہر آنکھوں سے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، ظاہر محسوسات سے محسوس ہو جاتی ہے، قریبی چیزوں سے اس کا ذرائع سے پتہ چل جاتا ہے، تو ہم اس پہ فدا ہو گئے۔ اب آخرت بہت قیمتی ہے لیکن ہمارے پاس خبر ہے، ہم نے دیکھی نہیں، محسوس نہیں کی۔ اب جتنا اپنی آنکھوں سے زیادہ اگر اس خبر پہ اعتبار ہے تو پھر آخرت مطلوب ہو۔ بالکل ٹھیک، حضور کی دوئی خبر سے زیادہ اعتبار اپنی آنکھوں پر ہے تو پھر دنیا مطلوب پھر دنیا مطلوب ہوگی، اتنا سا معاملہ بالکل صحیح ہے۔ تو فیض جس کو آخرت مطلوب ہے مطلوب اس کے لیے ہے، جس کو اعتبار دنیا، علی الرسول، جس کا اعتماد ٹھیک ہے، الرسول قائم ہے، اور پھر اسے وہ کیفیت چاہیے، چاہیے، یا بے کل شک، مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو وہ فیض ہے۔ تو باقی یہ معاملات دنیا تو یار
دنیا کا ہر جانور ہر زیرو اپنی غذا لے رہا ہے. بے شک انسان برے سے برا گنہگار سے کافر حکومتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے ممالک پر. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات. اور یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی بھول ضرورت گئے ہے, ہیں اور لوگ. یہیں سے بھول ہے. اصل میں بھول یہیں پر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا میں سخن شناس نئی دل برا خطا اینجاس. بے شک بے شک. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے